ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے مخصوص عوامل کی ضرورت ہے۔ کچھ عوامل جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، ان میں ہماری فضا کا درجہ حرارت، فضا کا دباؤ، آکسیجن کی سطح، پانی کی دستیابی اور زمین کی کشش ثقل ہے۔ ہماری زمین ہمارے رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ بلند و بالا برف پوش اور رنگ برنگے پہاڑ، سرسبز اور حسین وادیاں، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے، گہری اور سحر انگیز جھیلیں، تاحد نگاہ بڑے اور گہرے دریا و سمندر، پرسکون اور گھنے جنگلات، ہرے بھرے اور خوبصورت باغات، بلند و بالا فلک چھوتی عمارتیں، فضا میں اڑتے پرندے، زمین پر دوڑتے جانور، مٹی پر رینگتے حشرات، پانی میں تیرتے جاندار۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا زمین کے علاوہ باقی سیاروں پر بھی اسی طرح سے زندگی ممکن ہے؟ اور کیا قرآن میں ہمیں اس کے بارے میں کوئی اشارہ ملتا ہے؟ اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے سولر سسٹم کے سیاروں کی۔ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ یعنی کہ جوپیٹر، جو زمین سے تقریباً 968 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس فاصلے کو سمجھنے کے لیے مان لیجئے کہ آپ کے پاس ایک اسپیس کرافٹ ہے جس کی خلا میں سفر کرنے کی رفتار 58,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں 16 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے برابر۔ اس اسپیس کرافٹ سے آپ کو زمین سے جوپیٹر تک پہنچنے کے لیے 6 سال کا عرصہ درکار ہے، وہ بھی بنا رکے۔ جوپیٹر کی سطح زمین کی طرح ٹھوس نہیں، یہ سیارہ زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس سے بنا ہے۔ انسان تو بہت دور، اس سیارے پر اسپیس کرافٹ کا اتارنا بھی ممکن نہیں۔ اس کی فضا بہت موٹی، گرم اور تیز رفتار ہے۔ زمین سے 318 گنا زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے جوپیٹر کی کشش ثقل زمین کے مقابلے میں تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہے۔ اس شدید کشش ثقل کی وجہ سے یہ ہر چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اس کے مرکز کا درجہ حرارت تقریباً 36,000 ڈگری سیلسیس ہے۔ اس کے علاوہ اس پر تقریباً 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شدید تیز طوفانی ہوائیں چلتی ہیں۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ ساتھ اس سیارے پر کینسر کا سبب بننے والی ریڈیشنز کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ زمین کے چاند کی طرح جوپیٹر کے تقریباً 75 چاند ہیں۔ ان میں سے یوروپا چاند پر برف کی موٹی تہ موجود ہونے کی وجہ سے یہاں پر زندگی کے اثرات ہونے کے امکان ہیں۔ نظام شمسی کا دوسرا سب سے بڑا سیارہ یعنی سیٹرن زمین سے تقریباً 1.67 بلین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں 16 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے والے اسپیس کرافٹ کے ساتھ 3 سال کے فاصلے پر۔ سیٹرن اپنے گرد فضا میں گول دائروں یعنی رنگز سے پہچانا جاتا ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ رنگ گیس، برف اور پتھروں پر مشتمل ہے۔ اپنے دوست جوپیٹر کی طرح یہ سیارہ بھی ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کا بنا ہوا ہے۔ اس کی فضا بہت ٹھنڈی ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ زمین پر موجود پانی 0 ڈگری سیلسیس پر برف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 0 ڈگری سے بھی کم درجہ حرارت یعنی منفی درجہ حرارت جو انسان برداشت کر سکتا ہے وہ منفی 32 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ سیٹرن کی فضا کا درجہ حرارت منفی 178 ڈگری سیلسیس ہے۔ مارس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ سیارہ اپنی بعض خصوصیات میں زمین سے مشابہت رکھتا ہے، اسی لیے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہاں زندگی کے آثار ممکن ہیں۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق سب سے تیز رفتار روشنی کی رفتار کو سمجھا جاتا ہے جو تقریباً ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے زمین سے مارس کی طرف سفر کریں تو تقریباً 20 منٹ اور 58 سیکنڈ میں مارس پر پہنچ جائیں گے، لیکن مارس کی سطح پر آپ سانس نہ لے پائیں گے کیونکہ مارس کی فضا کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھری ہوئی ہے۔ مارس کا سائز زمین کے مقابلے میں تقریباً آدھا ہے۔ زمین کی طرح مارس بھی پتھروں، پہاڑوں اور خشک زمین پر مشتمل ہے۔ مارس کی سطح کا درجہ حرارت منفی 60 ڈگری سیلسیس ہے۔ بہت کم درجہ حرارت اور فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ابھی تک مارس پر زندگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ تاہم جدید تحقیق کے مطابق سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ نیوکلیئر پروپلشن سسٹم کے ذریعے مارس پر تیزی اور سہولت کے ساتھ سفر کیا جا سکے۔ نیوکلیئر راکٹس کے ذریعے آپ زمین سے مارس تقریباً 6 سے 8 ماہ میں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ مارس پر سائنسدانوں کو پانی مل چکا ہے، لیکن یہ پانی زمین کے پانی کی طرح نہیں ہے۔ کیا یہ پانی انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یا اسے انسانوں کے قابل بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر ابھی تحقیق جاری ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے دور میں مارس کی سطح پر سائنسدان سبزیاں اگانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ بعض سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مریخ یعنی مارس پر پہلے زندگی تھی اور یہ سیارہ اب اپنی طبی عمر کو پہنچ کر مردہ ہو چکا ہے۔ کیا آپ نے کبھی چاند کے قریب یہ چمکتا دمکتا ستارہ دیکھا ہے؟ یہ وینس ہے۔ اپنے سائز اور وزن کے لحاظ سے یہ زمین سے بہت ملتا جلتا ہے، اسی وجہ سے اسے زمین کا سسٹر سیارہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ معاملات میں یہ زمین سے بہت مختلف ہے۔ یہ سیارہ پوری طرح سفید بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس کی سطح کا درجہ حرارت انتہائی گرم ہے۔ پانی کو گرم کریں تو تقریباً 100 ڈگری سیلسیس پر ابل جاتا ہے، یعنی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ وینس کی سطح کا درجہ حرارت اس سے بھی تقریباً 5 گنا زیادہ یعنی 475 ڈگری سیلسیس ہے۔ زمین کی طرح یہاں بھی پہاڑ موجود ہیں، لیکن یہ پہاڑ زمین کی طرح خوبصورت نہیں بلکہ آتش فشاں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تحقیق کے مطابق وینس پر موجود پہاڑوں میں میکسنل مونٹس نامی پہاڑ سب سے اونچا ہے، جس کی اونچائی تقریباً 11 کلومیٹر ہے۔ فضا کا بیشتر حصہ کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے۔ اس کی فضا میں گندھک یعنی سلفیورک ایسڈ کے
तेजाब के बादल हैं जो कई किलोमीटर मोटे हैं। जब इसके बादलों से बारिश होती है तो ये बारिश पानी की नहीं बल्कि तेजाब की होती है। जाहिर है यहाँ भी जिंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं। जिंदगी के तस्वुर से हटकर इस सैयारे की एक और बड़ी अजीब बात है, ये सैयारा अपने मरकज के गिर्द बाकी सैयारों की निस्बत उल्टा घूमता है। यानी इस सैयारे पर सूरज मगरिब से तुलू होता है और मशरिक में गुरूब होता है। निज़ाम शमसी का आखिरी और सूरज से करीब तरीन सैयारा मरकरी है। जमीन से मरकरी का फासला तकरीबन 77 मिलियन किलोमीटर है। रोशनी की रफ्तार से अगर आप सफर करें तो आप 5 मिनट में मरकरी पर पहुंच जाएंगे। ये सैयारा जमीन से 10 गुना छोटा है और हर वक्त सूरज की शदीद हरारत और मुख्तलिफ शुआओं की जद में रहता है। सूरज से करीब होने की वजह से अपने महवर पर इसकी गर्दिश इतनी सुस्त है कि जितनी मुद्दत में ये 2 मरतबा सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करता है, इस मुद्दत में वो अपने महवर पर 3 चक्कर मुकम्मल कर लेता है। आसान लफ्जों में मरकरी के 2 साल इसके 3 दिन के बराबर हैं। इस सुस्त रफ्तारी की वजह से इसके दिन और रात के दर्जा हरारत में 1000 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। मरकरी के दिन का दर्जा हरारत 430 डिग्री सेल्सियस यानी शदीद गर्म और जबकि रात का दर्जा हरारत मनफी 180 डिग्री सेल्सियस यानी शदीद सर्द होता है। हैरत अंगेज बात यह है कि मरकरी का एक दिन और रात जमीन के 6 महीनों के बराबर हैं। यानी हमारे जमीन के 3 महीने मरकरी का दिन और 3 महीने मरकरी की रात। यूरेनस हमारे निज़ाम शमसी का तीसरा सबसे बड़ा सैयारा है। ये इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जैसी 63 जमीनें इसके अंदर समा जाएं। जमीन से इसका फासला 3 बिलियन किलोमीटर है। सूरज से बहुत ज्यादा फासले पर होने की वजह से इस सैयारे पर सूरज की रोशनी और हरारत तकरीबन ना होने के बराबर है। इस वजह से इस पर दर्जा हरारत मनफी 160 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। यूरेनस का ज्यादातर हिस्सा बर्फ और गैस पर मुश्तमिल है। इसकी फिजा में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी जहरीली गैसें हैं। यूरेनस की सतह पर शदीद आंधी और तूफान आते हैं जिनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर फी घंटा होती है। जमीन से बहुत दूर तकरीबन 4 बिलियन किलोमीटर के फासले पर नीले रंग का सैयारा है। इसका नाम नेपच्यून है। ये सैयारा भी यूरेनस की तरह शदीद ठंडा है जिस पर दर्जा हरारत मनफी 200 डिग्री सेल्सियस है। इस सैयारे पर भी शदीद तेज आंधी और तूफान आते हैं। इसकी फिजा में भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी जहरीली गैसें मौजूद हैं। आपने देखा कि इस पूरे निज़ाम शमसी में कोई भी सैयारा हमें और हमारी जिंदगी को पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। कोई आग का गोला है तो कोई बर्फ का। कहीं तेजाब की बारिश होती है, कहीं तेज आंधियां पूरे सैयारे को लपेट में लिए हुए हैं। कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा। किसी का एक दिन इसके 1 साल से भी बड़ा है। किसी का फासला सूरज से बहुत कम है तो किसी का बहुत ज्यादा। हासिल ये है कि जिंदगी का वजूद इस जमीन पर है जिसका साइज, जिसका सूरज से फासला, जिसके दिन और रात के दरमियान वक्फा, जिसकी फिजा का दर्जा हरारत और जिसकी अपने महवर और सूरज के गिर्द रफ्तार ठीक ठीक इतनी ही है जितनी जिंदगी के लिए जरूरी है। लिहाजा अब तक की तहकीक के मुताबिक किसी भी सैयारे पर जिंदगी का वजूद नहीं और हम ही ने जमीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए सामान मईशत पैदा किए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में हमारी कायनात का वजूद एक धमाके से हुआ और कुरान मजीद में इस बारे में हमें क्या इशारे मिलते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी जमीन, हमारे सोलर सिस्टम के सैयारे, हत्ता के पूरा निज़ाम शमसी फिजा में किस रफ्तार से सफर कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए।